کلپ نمبر 360 انشاءاللہ عز و جل اس کلپ میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 94 سے 96 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ ترجمہ، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہ بھیجا مگر ہم نے اس کے رہنے والوں کو سختی اور تکلیف میں پکڑا تاکہ وہ گڑ گڑائیں، پھر ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی یہاں تک کہ وہ بہت بڑھ گئے، اور وہ کہنے لگے بے شک ہمارے باپ دادا کو بھی تکلیف اور راحت پہنچتی رہی ہے، تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں اس کا کچھ علم نہ تھا۔ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا، مگر ہم نے اس کے رہنے والوں کو پکڑا۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے خاص قوموں یعنی حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوموں کے تفصیلی حالات اور ان کے کفر و سرکشی کی وجہ سے ان پر نازل ہونے والے عذاب اور اس کی کیفیت کا ذکر فرمایا۔ اب اس آیت اور اس سے اگلی آیت میں تمام امتوں کے اجمالی حالات اور ایک عام اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کے تحت سب قوموں سے برتاؤ ہوتا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کبھی کسی علاقے یا شہر میں کوئی نبی علیہ السلام مبعوث کیے گئے تو وہ اس جگہ بسنے والوں کو شرک سے بچنے، اللہ عز و جل کو ایک ماننے، صرف اسی کی عبادت کرنے اور اس کی بھیجی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کی دعوت دیتے، اپنی صداقت کے اظہار کے لیے روشن معجزات دکھاتے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے۔ مگر اس کے باوجود جب وہاں کے باسی اللہ عز و جل کے نبی علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیتے اور اتنی واضح اور صاف نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہ آتے تو فوراً ہی ان پر عذاب نازل نہ کر دیا جاتا، بلکہ پہلے انہیں طرح طرح کے مصائب و آلام، سختیوں اور تکالیف میں مبتلا کر دیا جاتا تاکہ اس طرح ان کا دماغ ٹھکانے آئے اور باطل مذہب چھوڑ کر حق مذہب کے سایہ رحمت میں آ جائیں۔ اور اگر یہ طریقہ بھی کارگر ثابت نہ ہوتا تو پھر ان پر انعام و اکرام کے دروازے کھول دیے جاتے، اولاد کی کثرت، مال کی زیادتی، عزت و وقار میں اضافہ، قوت و غلبہ وغیرہ ہر طرح کی آسائشیں انہیں مہیا کر دی جاتی تاکہ اس طرح وہ اپنے حقیقی محسن کو پہچان کر اس کی نافرمانی سے باز آ جائیں اور اس کی اطاعت و فرما برداری اختیار کر لیں۔ لیکن اگر وہ مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑنے کے بعد بھی غفلت سے بیدار نہ ہوتے اور نعمتوں کی بہتات کے باوجود بھی ان کے دل اپنے مہربان اور کریم پروردگار عز و جل کی اطاعت و فرما برداری کی طرف مائل نہ ہوتے تو وہ عذاب الہی کے مستحق ٹھہرتے۔ یہ سب بیان کرنے سے مقصود کفار قریش اور دیگر کفار کو خوف دلانا ہے تاکہ وہ اپنے کفر و سرکشی سے باز آ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اطاعت گزار و فرما بردار بن جائیں۔ قد مس آباءنا الضراء والسراء، بے شک ہمارے باپ دادا کو بھی تکلیف اور راحت پہنچتی رہی ہے۔ جب نافرمان قومیں مصائب و آلام کا شکار ہوئیں تو اس وقت ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ ان سختیوں اور تکالیف سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیتے، لیکن وہ یہ کہہ کر اپنے دل کو منا لیتے کہ یہ تباہ کن بارش یا قحط سالی یا زلزلہ یا آندھی طوفان جس نے تباہی و بربادی مچا دی اور سب کچھ نیست و نابود کر دیا، یہ ہمارے باپ دادا کو بھی ایسے ہی تکلیف اور راحت پہنچتی رہی ہے۔ اس میں اللہ عز و جل کی نافرمانی کا کوئی دخل نہیں اور نہ ہی یہ ہماری کسی اخلاقی کمزوری، کاروباری بددیانتی
اور غریبوں پر ظلم و تعدی کی سزا ہے، بلکہ یہ سب موسمی تغیرات کا نتیجہ ہیں، اور زمانے کا دستور ہی یہ ہے کہ کبھی تکلیف ہوتی ہے کبھی راحت۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ترجمہ: اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا۔ اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے۔ پہلی آیت میں بیان ہوا کہ جب ان قوموں نے نافرمانی اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا، اور اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ لوگ اطاعت و فرما برداری کرتے تو اس صورت میں آسمانی اور زمینی برکتیں انہیں نصیب ہوتیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اگر بستیوں والے اللہ عز و جل، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور خدا اور رسول کی اطاعت اختیار کرتے، اور جس چیز سے اللہ عز و جل اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا اس سے باز رہتے، تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، اور ہر طرف سے انہیں خیر پہنچتی، وقت پر نافع اور مفید بارشیں ہوتی، زمین سے کھیتی پھل بکثرت پیدا ہوتے، رزق کی فراخی ہوتی، امن و سلامتی رہتی، اور آفتوں سے محفوظ رہتے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، یعنی ایمان لانے کی صورت میں تو ہم انہیں زمینی اور آسمانی برکتوں سے نوازتے، لیکن وہ ایمان نہ لائے اور اللہ عز و جل کے رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے لگے، تو ہم نے انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے عذاب میں گرفتار کر دیا۔